پہلے اپنے رب عز و جل سے کیا کہیں گے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا رب تعالی مومنین سے ارشاد فرمائے گا کیا تم نے مجھ سے ملنے کو پسند کیا؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہاں۔ رب تعالی پوچھے گا کیوں؟ عرض کریں گے ہمیں تیرے عفو در گزر کی معافی کی امید تھی۔ رب تعالی ارشاد فرمائے گا تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی۔ سیدنا عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے نزدیک بندے کی سب سے زیادہ محبوب اور اچھی صفت یہ ہے کہ بندہ اس کی ملاقات کو پسند کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، بیٹا بیٹی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست حضرت سیدنا ابو غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ملک شام گیا تو قبیلہ قیس کے ایک معزز شخص کے پاس ٹھہرا۔ اس کا ایک نافرمان بھتیجا تھا جو بگڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھتیجے کو بہت سمجھاتا، مارتا، نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے چچا جان کو بلوایا، لیکن چچا نے جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اسے مجبور کر کے اس کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو اس نے بھتیجے کو اس طرح برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اے دشمن خدا، کیا تو ایسا نہیں کرتا تھا اور تو نے یہ کرتوت نہیں کیے؟ لڑکے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا کہنے لگا وہ تو تجھے یقیناً جنت میں بھیج دے گی۔ نوجوان کہنے لگا بخدا میرا رب عز و جل ضرور بالضرور مجھ پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چچا نے اسے دفنا دیا۔ جب اس کی قبر پر پتھروں کی اینٹ رکھی جا رہی تھی تو ایک اینٹ قبر میں گر گئی۔ چچا چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا اس کی قبر نور سے معمور اور تا حد نگاہ لمبی چوڑی کشادہ کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالی کے اوپر نیک گمان رکھنے کا واقعہ ہمیں عبرت کے لیے ہے کہ ہم اپنے رب سے ماں سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ مہربان سمجھیں، اور ایسا رہیں گے، سوچیں گے تو نافرمانی نہیں کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے،
حقوق کو پامال نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ حضرت سیدنا حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک بگڑا ہوا بھانجا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو میری بہن نے مجھے بلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی ماں یعنی میری بہن اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا بھانجا مجھ سے پوچھنے لگا، مامو جان یہ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولا کیا میری ماں مجھ پر مہربان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو میرا بھانجا بولا خدائے کریم مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ مر گیا تو ہم نے اسے مل کر قبر میں اتارا اور مٹی کی اینٹیں سیدھی کرتے ہوئے قبر میں اچانک نظر پڑی تو وہ تحت نگاہ کشادہ کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کو خوشخبری ہو، بس میں سمجھ گیا کہ یہ اسی بات کی برکت ہے جو اس مرنے سے پہلے اس مرنے والے نے اپنے رب کے کرم اور اس کی بخشش پہ یقین کے ساتھ دنیا سے گیا۔ موت کے حق میں بندوں کو ڈرانے والے کچھ قاصد بھی ہیں جو بیان کرتے ہیں، ایک نبی علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے؟ تمہارا کوئی ایسا قاصد نہیں ہے جو تمہارے آنے کی اللہ کے بندوں کو خبر دے، جس کو اپنے آنے سے پہلے آپ بھیج دیا کریں تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا بخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، یعنی زیادہ قاصد ہیں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے اور سننے میں فرق آ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، چوٹ لگ جانا، بخار آ جانا۔ کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس اپنے قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ بخار کا آ جانا، سر درد ہو جانا، چوٹ لگ جانا، الگ الگ بیماریوں کا پھیلاؤ ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ موت کا فرشتہ میرے پاس بھی آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس
کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب جب ہم پہ کوئی آفت مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، تو یہ سمجھ لو کہ موت کے فرشتے کی آمد ہے۔ کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ سیدنا ملک الموت علیہ السلام خود اس کے تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے، لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا،